سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ اللہ اللہ اللہ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما سہا عنہ الغافلون وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام خواتین، اللہ جل جلالہ امنا والہ نے انسان کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ دنیا کے بسنے والے جتنے انسان ہیں سب کی کامیابی اپنے مبارک دین کے اندر رکھی، بلکہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مردوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی معرفت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے دنیا کے اندر بھیجے۔ ہم دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں، ہم دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں۔ دنیا کے اندر بھیجے گئے۔ جس طرح نبی دنیا کے اندر بھیجے جاتے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر، جہالت سے نکال کر ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف لے جانے کے لیے، بالکل اسی طرح اللہ نے میرا، آپ کا اور اس وقت تو پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ یہ انتخاب اللہ کا ہے، کسی عام انسان کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ انتخاب اللہ کا ہے، اللہ نے چنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم نے تم کو نکالا ہے، منتخب کیا ہے، اخذ کیا ہے، چنا ہے، کس کے لیے؟ امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے، کہ ہمارا انتخاب ہوا ہے، ہمیں ذمہ داری دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اور یہ ذمہ داری صرف وہ مردوں کی نہیں ہے۔ جس طرح گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، ایک پہیے پہ گاڑی نہیں چلیں گی۔ تو دونوں پہیے رہیں گے تو گاڑی چلیں گی، کہ مرد و دیندار ہے، عورت دیندار نہیں ہے تو گھر نہیں چلے گا۔ عورت دیندار ہے، مرد و دیندار نہیں ہے تو گھر کے اندر دینداری نہیں آئیں گی، گھر نہیں چلے گا۔ کہ دونوں کی زندگی کے اندر اللہ کا دین ہونا ضروری ہے۔ جس طرح صحابیات کے اندر اللہ کا دین تھا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین تھا، اسی طرح ہماری زندگی میں بھی اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا ہو جاوے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ سے آگے صحابیات تھی، کسی غزوے کے اندر، کسی چیز کے اندر صحابیات نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑا، بلکہ سبقت لے جانے والی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پہلا سلام اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ان کے 1 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سلام بھیجے۔ سب سے پہلا سلام زمین پر کسی کے لیے آیا ہے تو وہ عورت ہے۔ کہ ہماری زندگی کے اندر بھی اللہ کا دین آ جاوے، ہم مردوں سے آگے بڑھ جائے اللہ کے دین کے خاطر، کہ جتنی ذمہ داری مردوں کی ہے اتنی ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما تھے، گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور مسکراتے ہوئے اٹھے اور کہا کہ مجھے ایک جماعت دکھائی گئی جو سمندروں پہ پانیوں پہ سفر کر رہی تھی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، میں بھی ان کے ساتھ میں ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ ان کے ساتھ ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے آرام فرمایا، پھر مسکراتے ہوئے اٹھے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے؟ کہا کہ مجھے ایک جماعت دکھائی گئی۔ تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ پہلی جماعت میں ہوں گے، دوسرے میں نہیں رہیں گے آپ۔ کہ یہ جذبات تھے ان کے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں نکلی، اونٹ پر سے گری ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹی ہے اور انتقال ہوا ہے، کہ اللہ کے راستے کی شہادت۔ کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑا اللہ کے راستے میں نکلنے سے، اللہ کے دین کی دعوت سے، اللہ کے دین کی محنت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی مستورات۔ مردوں کے نکلنے میں بھی عورتوں کا ہاتھ ہوتا تھا۔ عورتیں کہتی تھی کہ جس کا شوہر اگر گھر پہ انتقال کر جائے تو اپنے آپ کو تانا دیتی تھی، ان کو تیار کرنے والی یہ عورتیں تھیں کہ نکلو اللہ کے راستے میں، تاکہ میں ایک شہید کی بیوہ کہلاؤں، ایک شہید کی ماں کہلاؤں، ایک شہید کی بہن کہلاؤں۔ کہ یہ گھر کی عورتیں تشکیل کرتی تھی اپنے گھر والوں کی۔ ہم نہیں کرتے تشکیل، ہم تو جانے سے روکتے ہیں کہ آپ چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ ان کا یقین بنا ہوا تھا اللہ کی ذات سے کہ کرنے والے تو اللہ ہیں، بھائی سے کچھ نہیں ہوگا، بیٹے سے کچھ نہیں ہوگا، شوہر سے کچھ نہیں ہوگا، والد سے کچھ نہیں ہوگا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت خنشہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے، 4 جوان بیٹے، والد اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، اور رات کو تشکیل کر رہی ہے۔ دیکھو کل جب اللہ کے راستے میں جاؤں گے، جہاد پہ جاؤں گے تو اپنے سینے پر وار کھانا، تاکہ میں حشر کے میدان میں کہہ سکوں کہ میں شہید کی والدہ ہوں۔ اللہ کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ چاروں شہید ہو جائیں گے تو میرا پالنے والا، مجھ کو کھلانے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ان کی نگاہ اللہ کی ذات پر تھی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ یقین بنا ہوا تھا، اور ہمارا یقین کمزور ہے کہ بیٹا چلا جائے گا تو میرا گھر کیسے چلے گا، شوہر چلے جائیں گے تو میرا گھر کیسے چلے گا، والد چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ لیکن یقین بنا ہوا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے ساتھ جانے لگے تو گھر کے اندر جتنی اشرفیہ تھی ساری لے کر کے چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے والد نے کہا کہ ابوبکر کو تو میں جانتا ہوں، وہ کچھ نہیں چھوڑاؤں گا گھر پہ۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کنکریوں کو جمع کیا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کے اوپر پھرایا کہ دیکھو میرے ابا نے چھوڑ کر گئے۔ تو کہا کہ ابو بکر نے اچھا کیا۔ حالانکہ اللہ کی قسم، حضرت اسماء فرماتی ہے کہ اللہ کی قسم انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا کہ اللہ کی ذات سے پلنے کا یقین ہوگا تو مال کے جانے پر، حالانکہ ان کو حق بنتا تھا کہ میرا باپ کیسا ہے، ظالم ہے، چھوڑ کر کچھ نہیں گیا، ہم کس کے سہارے پلیں گے، لیکن اللہ کی ذات کا یقین تھا۔ یہ یقین ہمارا بن جاوے، اور یہ یقین بنے گا محنت سے، مجاہدے سے، قربانی سے۔ اللہ کے دین کے خاطر قربانی دیں گے تو اللہ کا دین ہے نا، اللہ کے دین کی عظمت دل کے اندر آئیں گی تو اللہ ہمیں نوازیں گے۔ عظمت نہیں ہوگی اللہ کے دین کی تو اللہ نہیں دیں گے، کہ ہمیں اللہ کے دین کی عظمت آ جاوے، اللہ کے دین کے مٹنے کا غم اور درد آ جاوے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ شوہر کے جانے سے ہے نا، اولاد کے جانے سے، والد کے جانے سے
کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ ہیں، اس بات کا یقین آ جاوے کہ دواؤں کا یقین دل سے نکل جائے، ڈاکٹروں کا یقین دل سے نکل جائے، مال کا یقین دل سے نکل جائے، اسباب کا یقین دل سے نکل جائے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، اس کے لیے گھر کے اندر تعلیم والا عمل کرنا پڑے گا، فضائل والا حلقہ گھر کے اندر لگانا پڑے گا۔ کہ مرد تو گشتوں کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے، مسجد کے اندر گشت ہوتا اس کے ذریعے سے، روزانہ کی ملاقات کے ذریعے سے، ہے نا، اللہ کے گھر میں چلے جانے سے، بیانات سے ان کا یقین بن جاتا ہے، وہ علمی مجالس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کہ ہمارا کیسے بنے گا یقین؟ اس کے لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر تعلیم والا عمل زندہ ہو، تعلیم والا عمل 5 اعمال کے ساتھ روزانہ ہمارے گھر کے اندر تعلیم ہو، ہمارا مزاج دعوت کا بنے، دعوت کا، کہ جب ہم جمع ہوں تو کوئی عورت شکایت کرے کہ میرے گھر میں تنگی ہے تو ہم اس سے کہہ سکے کہ تنگی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے میری بہن، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، مزاج دعوت کا بنے، جہاں مردوں کا مزاج بن رہا ہے وہاں عورتوں کا بھی بنے۔ حال آئے تو شوہر پر نگاہ نہ جائے، مال پر نگاہ نہ جائے، بلکہ 2 رکعت نماز پڑھ کے صحابیات کی طرح اللہ سے مانگنے والی بنے۔ اے اللہ، حال تیری طرف سے آیا ہے، حل بھی تو کرے گا، نہ مجھ میں طاقت ہے، نہ میرے شوہر میں، نہ مال میں، اللہ حال تیری طرف سے آیا ہے، اللہ تو حل کرنے والا ہے۔ تو یہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیا دینے والے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے پہ، صدقہ کرنے پہ، زکوٰۃ ادا کرنے پہ، کہ تعلق معلّہ اللہ کی ذات سے کیسے پیدا ہو۔ ہم سب کا تعلق معلّہ پیدا ہوگا گھر کے اندر تعلیم والا عمل کرنے سے۔ روزانہ گھر کے اندر ہمارے یہاں پر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو، جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں، اور ہفتے میں 1 مرتبہ اجتماعی تعلیم جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر ہم جمع ہوں، لیکن 6 دن ہم اپنے گھر کے اندر تعلیم کریں گے، 5 اعمال کے ساتھ کرنا ہے۔ قرآن شریف کا حلقہ گھر کے اندر لگانا ہے، کہ فضائل قرآن میں سے پڑھ کر کے تھوڑا سا، ہے نا، قرآن کا حلقہ لگائیں۔ قرآن کا حلقہ لگانا نہایت ضروری ہے، ہمیں پتہ چلے گا، گھر کی مستورات جب قرآن پڑھتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے۔ کسی کی اعوذ باللہ بھی صحیح نہیں ہے، کسی کی بسم اللہ صحیح نہیں ہے، کسی کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے۔ جب گھر کے اندر حلقے قائم ہوتے ہیں، میرے گھر کی خود کارگزاری ہے کہ میری اہلیہ کی اتحیات یاد نہیں تھی، دعائے معصورہ یاد نہیں تھی، بتاؤ کیسے اس کی نماز مکمل ہوتی؟ لیکن دعوت کی محنت سے، گھر کے اندر تعلیم کرنے سے الحمدللہ آج نماز مکمل ہے۔ تو جب ہم لے کر کے گھر والوں کو بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کے اجڑنے کا تو درد ہے، دنیا کے اجڑنے کا درد تو ہے، لیکن دین کے مٹنے کا غم اور درد نہیں ہے۔ اگر بیٹا کام پر نہیں جاوے تو دل دکھتا ہے، لیٹ جائیں گا تو دل دکھتا ہے کہ پیسہ آئے گا نہیں، کیسے گھر چلے گا۔ حالانکہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا کوئی درد اور غم نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے لا رہا ہے۔ اس کی نماز مکمل نہیں۔ ہم گھر میں بیٹھے قرآن شریف سیکھے، سورہ فاتحہ، ایک دن سورہ فاتحہ لے لے 1 آیت 2 آیت، اگر جتنے جاننے والے ہیں گھر میں اتنا حلقہ لگا لے، عورتیں عورتوں کے ساتھ میں، خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ میں قرآن کا حلقہ لگاوے، شوہر بیوی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ حلقہ قائم کر سکتا ہے۔ دین کے راستے سے آئیں گا، بے دینی کے راستے سے نہیں آئیں گا۔ تو گھر میں جتنے جاننے والے اتنے کا حلقہ لگائیں۔ قرآن شریف کا حلقہ ختم ہونے کے بعد 6 کتاب میں سے پڑھنا ہے، 1 دن منتخب حدیث، 1 دن فضائل اعمال، تیسرے دن منتخب حدیث، چوتھے دن فضائل اعمال مع صدقات کے ساتھ روزانہ تعلیم کرنا ہے۔
گھر کی تعلیم کے اندر مرد و حضرات آگے بیٹھیں گے، مستورات پیچھے بیٹھیں گے پردے کے ساتھ. گھر کے سارے مرد وہ آگے بیٹھیں گے تعلیم میں. اگر کمبائن فیملی ہے، جوائنٹ فیملی ہے، سب ایک ساتھ ہیں، اور اپنی تعلیم میں آجو باجو والوں کو نہیں بلائیں گے. گھر کی تعلیم میں روزانہ کی ان کو ترغیب دیں گے کہ وہ خود اپنے گھر کی تعلیم شروع کریں. اپنے گھر کی تعلیم میں اپنے گھر کے افراد جتنے ہیں وہ لوگ شریک ہوں گے، باہر کے لوگوں کو شریک نہیں کرنا. اس میں روزانہ تعلیم والا عمل کرنا ہے گھر میں. دوسرا عمل ہمارا یہ منتخب حدیث ایک دن پڑھنا ہے، ایک دن فضائل اعمال مع صدقات کے ساتھ. جب ہم یہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں کیا دیں گے. کچھ عورتیں سوال کرتی ہے کہ مرد اللہ کے راستے میں چلے جاتے تو ہمیں کیا ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ایک عورت رات میں بچے کے جاگنے پر، بچے کے ستانے پر پوری رات جاگتی ہے تو اس کو اللہ وہ اجر عطا فرمائیں گے. جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر ہے نا اور قیام کرنے والوں کی رات میں چوکی داری کرتے ہیں، مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کرتے ہیں، جو سرحدوں پر جاگ کر رات گزارتے ہیں، اللہ ان مجاہدوں کے برابر اس عورت کو اللہ اجر دیں گے، اتنا بڑا اجر دیں گے. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم گھر کے اندر تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے کہ اللہ ہمیں کیا دینے والے ہیں. جس کے گھر کے لوگ اللہ کے راستے میں گئے ہیں تو بیوی ان کے جانے کے بعد اپنی جان مال کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گی، تو جتنا اللہ ان کو اجر دیں گے اتنا اجر ان کو بھی ملے گا یہاں پر گھر بیٹھے ہوئے. اللہ ایسا دینے والے. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، فضائل کا شوق دل کے اندر پیدا ہوگا. جب ہم اللہ کے دین کے لیے دینے والے بنیں گے کہ ہمیں بھی تو ملنے والا ہے. کچھ عورتیں آئی اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے رسول، مرد تو اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں، جہاد پہ چلے جاتے ہیں، ہم گھر میں ان کے پیچھے ان کے مال کو سنبھالتے ہیں، ان کی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اولاد کو سنبھالتے ہیں، ان کی کھیتیوں کو، ان کے باغات کو، ان کے مال کو دیکھتے ہیں. اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا آپ کو بھی ملے گا، بشرطے کہ آپ اپنی امانت میں کوئی خیانت نہ کریں. اتنا بڑا اجر گھر میں رہ کر کے کہ ہم تعلیم کے حلقے گھر کے اندر قائم کریں. تعلیم کے حلقے گھر کے اندر قائم کریں. اس سے گھر کے اندر برکتیں، رحمتیں، فرشتوں کی آمد، سکون، چین. نافرمان اولاد فرما بردار، شوہر نافرمان تو فرما بردار. یہ کب ہوگا؟ جب گھر کے اندر تعلیم والا عمل شروع ہوگا. ساری خیر گھر کے اندر آئیں گی. وہ گھر، جس گھر میں تعلیم ہوں گی، اللہ کی عبادت ہوں گی، تو وہ گھر مثالی گھر بنے گا. تو ہم اپنے گھروں کے اندر تعلیم والا عمل شروع کریں. روزانہ تعلیم والا عمل شروع کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے. اس کے بعد مشورہ کر لینا ہے کہ بتاؤ آج تعلیم الحمدللہ عائشہ نے کی ہے، کل گھر کی تعلیم کون کرے؟ عبداللہ کر لے، عبد الرحمن کر لے، فاطمہ کر لے. تو مشورہ کر لینا ہے، ایک مشورہ عمل کرنا ہے. یہ تیسرا عمل ہوا. مشورے کے بعد اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ بتاؤ بھائی، 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے. مشورے سے پہلے 6 صفات کا مذاکرہ ہو جائے، اس کے بعد ہماری مشورہ ہو جائے کہ کل تعلیم کون کرے گا، کل 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گا. اس کے بعد گھر میں تشکیل کرنا ہے. تشکیل کیسے ہوں گی؟ مردوں کے ذریعے سے کہ الحمدللہ ہماری مسجد سے جماعت جا رہی ہے 12 اکتوبر سے، 12 نومبر سے. بتاؤ بھائی، اس کے لیے ہمارے گھر سے حصہ لگ جاوے، والد چلے جائے، بھائی چلا جاوے، بیٹا چلا جاوے، ہمارے گھر کا کوئی نہ کوئی کا حصہ لگے، اللہ کے راستے میں نکلے، تاکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے جو فضائل ہیں، جو برکتیں ہیں، جو انوارات ہیں، وہ ہمارے گھروں پر بھی آئے. جس گھر کے لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ ایک فرشتہ ان کے گھروں پر محافظ کرتا ہے ان کے آنے تک کے. وہ ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتا ہے.
بتاؤ اللہ کے فرشتے زیادہ دیکھ بھال کرنے والے ہیں یا ہمارے گھر کے لوگ؟ یہ اجر کب ملے گا؟ جب ہمارے گھر کے افراد اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ اپنے گھر والوں کی تشکیل ہم خود کریں کہ بتاؤ مستورات کی جماعت جا رہی ہے سہ روزہ، اب ہمارے گھر میں کس کا نمبر ہے، کس کا 3 مرتبہ سہ روزہ لگ گئے ہیں مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ، اب وہ اللہ کے راستے میں 10 دن کے لیے جائے۔ 4 مہینے کی جماعت مسجد سے جا رہی ہے، بتاؤ بھائی کا لگ گیا ہے، اب کون جائے گا؟ تو گھر کے اندر تشکیل کریں، ان کی تیاری کریں، تاریخ سے پہلے ان کی تیاری ہو جاوے کہ آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ بتاؤ بھائی سہ روزہ جماعت کا وقت تو پورا ہو گئے، تمہارا نمبر ہے، ابا کا نمبر ہے، ابا آپ اپنی تیاری کرو، آپ کا بیگ تیار، آپ کو اتنی تاریخ سے اللہ کے راستے میں جانے۔ کہ گھر کے اندر تشکیل ہو، گھر کے اندر کی تشکیل باہر کے پوری دنیا کے حالات سے لڑنے کو کھڑا کر دیں گی مرد کو، اور وہ باہر پوری دنیا سے لڑ کر کے آ جائیں گا کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، اور گھر والوں کے انکار پر وہ رک جائے گا۔ یہ ہم گھروں کے اندر تشکیل کریں، گھروں کے اندر تشکیل کا ماحول بنائیں۔ تشکیل والا عمل گھر کے اندر ہو، یہ 5 اعمال کے ساتھ اپنی تعلیم ہو، روز آنا کرنا ہے، اور جہاں اجتماعی تعلیم ہو وہاں پر ہفتے میں 1 دن پہنچنا ہے، اور 1 مہینے کے بعد 1.25 مہینے کے بعد مردوں کے ذریعے سے ایمان کا مذاکرہ ہو جائے گا، جس طرح آج ہو رہا ہے یہاں پر۔ یہ ہمارے کام کی ترتیب ہمارے بڑوں کی طرف سے۔ دیکھو اس کے انوارات، اس کی برکات، گھر کے اندر دینداری، گھر کے اندر برکتیں رحمتیں کب آئیں گی؟ جب ہم گھر کے اندر تعلیم والا عمل کریں گے۔ تعلیم والا عمل بے انتہا ضرور۔ ہمارے حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر گھر کو ہم چاہتے ہیں کہ مسجدیں بنائیں، اور جہاں پر جماعتیں ٹھہرے اس دن وہاں جا کر کے وہاں کی تعلیم میں شریک ہو۔ مستورات کی جہاں پر جماعت آتی ہے اس دن وہاں پر اعلان ہوگا، مسجد سے ساتھی گشت تو کرنے آئیں گے، ہے نا، تو وہاں ہم پہنچے خود پردے کے ساتھ، مستورات کا ساتھ دے، جماعت آئی ہے تو ان کے پاس جا کر کے بیٹھے، ان کے مذاکروں میں بیٹھے، ان کی باتیں سنیں، اگر کمزور ہے تو ان کو سکھائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر ہم اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن نکلیں، 10 دن نکلیں، 40 دن کے لیے نکلیں، 2 ماہ بیرون کے لیے نکلیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب گھر کے افراد کا 3 مرتبہ 4 ماہ اللہ کے راستے میں لگے گا تو ہم بیرون نکلیں گے۔ جب گھر کے افراد کا 4 ماہ لگے گا تو ہم چلے کے لیے جائیں گے۔ جب گھر کے افراد کا چلہ لگے گا تو ہم 10 دن کے لیے نکلیں گے۔ اس کے قوائف ہیں، تو اس کے لیے ہم گھروں کے اندر ماحول بنائیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ماحول ہو ہمارے گھر کے اندر، جیسے صحابہ کا ماحول تھا، جیسے صحابیات کا ماحول تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سلام آیا، اس لیے آیا تھا پہلا سلام کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کے دین پر لگایا۔ مکہ کے اندر کسی کا 2 منزلہ گھر نہیں تھا، بڑے فرماتے علماء سے سنے، لیکن جب دنیا سے جا رہی ہے تو گھر کے اندر چراغ میں تیل نہیں تھا کہ جلایا جا سکے، کہ سب کچھ اللہ کے دین پر لگا دیا، سب کچھ۔ بڑی رئیسہ تھی، بڑی تجارت کرنے والی تھی، مال کے رکھنے والی تھی، لیکن اللہ کے دین پر سب کچھ لگا دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ مال ہے میرا وہ سب آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اللہ کے نبی نے سب کچھ لگا دیا حضرت خدیجہ کے مال کو۔ تو آسمان سے سلام آیا، پہلی عورت۔ دوسرا سلام ابو بکر صدیق پہ کب آیا؟ جب انہوں نے اپنا جان مال سب کچھ اللہ کے دین پر لگایا، تو ابو بکر صدیق پر سلام آیا۔ ابو بکر صدیق ایسے صحابی ہیں جن کے سوال بدل جاتا تھا کہ ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا،
سب کچھ لگا دیا، گھر پہ جو پردہ تھا اس کو بھی لے کر کے آ گئے۔ تو اللہ کی رحمت ہماری طرف کب متوجہ ہوں گی؟ جب ہم اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ لگائیں گے۔ سب کچھ اللہ کے دین پر لگانا ہے، سب کچھ لگانا ہے اللہ کے دین پر، صلاحیتیں لگانا ہے، جذبات لگانا ہے، مال لگانا ہے، وقت لگانا ہے، جوانیاں لگانا ہے، جو جس سطح کا ہے اس سطح پر اللہ کے دین پر جان، مال، وقت و صلاحیت لگائے تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوں گی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوں گی، اللہ کی ذات کا یقین آئے گا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین پیدا ہوگا۔ اللہ کا ڈر اور خوف انتہائی ضروری ہے زندگی کے اندر، ورنہ ہم اللہ کے ڈر اور خوف کے بغیر زندگی گزاریں گے تو گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا تو آدمی گناہ کے کرنے سے ڈرے گا، اور اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو آدمی گناہوں کو بلا جھجک کرے گا۔ کہ اللہ کا ڈر اور خوف یہ تعلیم کے حلقوں میں، صحابیات کی زندگی میں دیکھیں ہم، ہر وقت و ہر آن ہر لمحہ ہماری نگاہ اللہ کی ذات پر ہو، اسباب سے، کاروبار سے، ڈگری سے، صلاحیتوں سے، عہدوں سے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج ہمارا یقین بنا ہوا ہے کہ مال ہوگا تو شادی ہوں گی، مال ہوگا تو عزت ملیں گی، مال ہوگا تو بیماری دور ہوں گی، مال ہوگا تو گھر بنے گا، مال ہوگا تو کاروبار بنے گا، مال ہوگا تو اولاد پڑیں گی، گاڑی آئیں گی، موبائل آئیں گا۔ حالانکہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، مال سے کچھ نہیں ہوتا، دینے والے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کی ذات کا یقین آ جاوے ہمیں، جس کی زندگی میں اللہ کی ذات کا یقین ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کی زندگی میں اللہ کا دین نہیں تھا، جس کی زندگی میں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں تھا، بڑے مال کے رکھنے والے، نمرود، فرعون، حامان، شداد، بڑے بڑے لوگ ایسے مال کے رکھنے والے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا مال تھا ان کے پاس۔ قیصر و کسریٰ کا تاج، ان کے بادشاہوں کا تاج ایسا تھا کہ ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے تاج تھے، ایسے مال کے رکھنے والے، لیکن دین زندگی میں نہیں تھا تو مال نے ان کا کام نہیں دیا۔ آج ہمیں دھوکہ ہے کہ مال سے سب کچھ ہوتا ہے، مال سے کچھ نہیں ہوتا۔ مال تو غلاظت ہے، گمراہی کا سبب ہے، مال تو گمراہی کا سبب ہے۔ مال آنے پر آدمی اتراتا ہے، اللہ کا نافرمان بنتا ہے، اور ہم اس مال کے پیچھے دوڑ رہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ کی ذات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کا کامل یقین آ جاوے۔ ایسا یقین کہ جیسے صحابہ کا تھا، جیسے صحابیات کا تھا، کہ گھر میں داخل ہوئے کہ کیا ہے کھانے کو، بیوی نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، جاؤ اللہ کے گھر میں اللہ سے مانگو۔ شوہر مسجد میں اللہ سے مانگ رہے، بیوی گھر میں اللہ سے مانگ رہی، 2 رکعت نماز پڑھے واپس آئے کہ کچھ انتظام ہوا، کہ کچھ انتظام نہیں ہے، جاؤ اللہ سے مانگو۔ پھر گئے نماز پڑھنے، ہم 2 رکعت نماز پڑھتے، ملے نہیں ملے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن صحابہ جب تک کہ مانگتے تھے اللہ سے، جب تک مل نہیں جاتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد نہیں ملتا تھا تو اپنے آپ کو کمزور کہتے تھے کہ تیری نماز میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ پھر گئے مسجد میں اللہ سے مانگنے، پھر آئے، کیا انتظام ہوا؟ کہ کچھ نہیں ہوا، کہ جاؤ مانگو اللہ سے۔ پھر گئے ہیں، بیوی گھر کے اندر، شوہر مسجد کے اندر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آئے، کیا انتظام ہوا؟ کہ بن چکی چالو ہو گئی اور تندور سے بھنے ہوئے گوشت نکل رہے، کہ اللہ سے لیا جائے، کہ یہ یقین ہے۔ عورت کا بھی یقین بنا ہوا تھا، صحابی کا بھی یقین بنا ہوا تھا کہ اللہ سے مانگا جائے۔ ہمارا بھی یقین بنے، حال آیا ہے اللہ کی طرف سے، بیماری آئی ہے تو ہم اللہ سے مانگے۔ ڈاکٹروں کا یقین نہ ہو کہ گھر میں شوہر کو بھی ترغیب دے کے مانگو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے، آپ بھی مانگو اللہ سے کہ بیماری اللہ کے طرف سے آئی ہے، ڈاکٹر تھوڑی شفا دیں گے۔
کہ بھوک لگی ہے تو اللہ سے مانگا جائے، کہ کھانے کے اندر شفا نہیں ہے، کھانے کے اندر طاقت نہیں ہے، کہ کھانا کھا رہے ہیں ایک ہی گھر کے اندر بنا ہوا ہے، باپ کھا رہا ہے بوڑھا ہو رہا ہے، بیٹا کھا رہا ہے جوان ہو رہا ہے، اسی کھانے کو کھا کر بوڑھے کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہے، جوان کی مضبوط ہو رہی ہے، کہ اگر کھانے میں طاقت ہوتی تو دونوں مضبوط ہوتے، کھانے میں شفا ہوتی، کھانے میں طاقت ہوتی تو دونوں اچھے ہوتے، ایک بوڑھے ایک کمزوری کی طرف جا رہا ہے، ایک کو فراخی مل رہی ہے، طاقت مل رہی ہے، ایک کمزور ہو رہا ہے ایک مضبوط ہو رہا ہے، کھانا کھانے سے ایک کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور ایک کو کوئی تکلیف نہیں، کہ کھانے میں بھی شفا نہیں ہے، کھانے میں بھی طاقت نہیں ہے، کھانا بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، کہ ہر چیز کا یقین بنے، یقین بنانے کی محنت اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، گھروں کی تعلیم ہے، کسی سے کچھ نہیں، سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، اور یہ ذمہ داری دے کر کے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں اللہ کے دین کے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر مشرق والوں میں کوئی بے دین ہو کر کے مر جاوے تو اللہ مغرب والوں سے پوچھیں گے، مغرب والوں کے اندر کوئی اللہ کا نافرمان دنیا چلا جائے تو اللہ مشرق والوں سے پوچھیں گے، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا ظلم سے، گمراہی سے، ضلالت سے، کفر سے، بدعات سے، اللہ کی نافرمانی سے بھر جاوے اور ایک شخص اللہ کا جاننے والا، اللہ کا ماننے والا، اللہ کا پہچاننے والا ہے، تو اللہ ایک اکیلے سے پوچھیں گے، بتا تو نے ان سب کی کیا فکر کی، ان سب کے لیے کیا جد و جہد کی، ان سب کے لیے اپنا جان مال وقت تو کتنا لگایا، کتنا تڑپا ان کے لیے، کتنا کوڑا ان کے لیے، اس کو ہر ایک کے بارے میں جواب دینا پڑے گا اکیلے کے لیے، کس کا کتنا جواب دیں گا، پوری دنیا میں کتنی آبادی ہے، ہم تو مالیگاؤں کو نہیں جان پائے، مالیگاؤں والوں کو نہیں پہچانتے کہ کتنے لوگ ہیں، پوری دنیا کی تعداد کتنی ہوں گی، وہ اکیلا ہر ایک کا ذمہ دار ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور پوری دنیا اللہ کی فرما برداری والی ہے، اللہ کے ماننے والی، اللہ کی جاننے والی، ویسی جیسی جاننے کا حق ہے، اللہ کو مان کر، جان کر، پہچان کر زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک شخص بغیر ایمان کے کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اللہ سب کو کل حشر کے میدان میں کھڑا کریں گے اور باری باری سب سے سوال کیا جائے گا، بتا تیرے ہوتے ہوئے بغیر دین، بغیر ایمان کے کیسے آیا، ہمیں جواب دینا ہے کل حشر کے میدان میں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں سے نہیں پوچھا جائے گا، عورتوں سے بھی پوچھا جائے گا، ہر ایک کو جواب دینا ہے، ہر ایک کو پوری زندگی کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، اللہ کے راستے میں نکلو، چلو پھرو، محنت کرو، لوگوں کو مسجدوں میں لاؤ گشت کر کے، تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے کیا احوال ہیں، احوال سننے کے بعد آدمی کو رات میں نیند نہیں آتی، کہ 80 سال کے بڑی عمر کے لوگ ہیں کہ پوری زندگی گزار دی، کیسے گزاری اللہ ہی جانتے، کہ 80 سال کی عمر میں کلمہ یاد نہیں ہے، کلمہ پڑھا رہے تو کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، میرے ساتھ میں ایک ساتھی تھا، ہم دونوں محنت کرے، کوشش کیے، 10 منٹ تقریباً ان کے پاس کھڑے رہے، ان کو ترغیب دی، بات کی، لیکن کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں، مگر مجھے ابھی وقت تو نہیں ہے، مجھے اس کھیت میں جانا ہے، کام کرنا ہے، 80 سال کی عمر ہے، دنیا کی اتنی فکر ہے، اور کلمہ یاد نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، بتاؤ اس کا جواب کس سے، کون دے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ 23 سال کا نوجوان لڑکا ہے، نکاح کی مجلس اس کی ہونے والی ہے، ہم نے تشکیل کی، بات کی، تو بات کے اندر ہم نے اس سے کہا کہ دیکھو کل حشر کے میدان قائم ہوں گا، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، تو بات ختم ہونے کے بعد پوچھتا ہے کہ یہ پل صراط کیا ہے، بتاؤ امت کو پل صراط کا پتہ نہیں ہے، ان کے گھر کے مردوں کا یہ حال ہے تو عورتوں کا کیا حال ہوگا، اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہے، کل اللہ مجھ سے آپ سے پوچھیں گے، گریبان پکڑیں گے میرا آپ کا۔ صحابیات نے اسی لیے قربانی دی ہے، سب کچھ لگایا اللہ کے دین پر،
जवान बेटों को लगाया, घर की इमलाक को लगाया, खुद अल्लाह के रास्ते में निकल के शहीद हुई है। और मर्दों से कभी औरतें पीछे नहीं रही है, बढ़ कर के कुर्बानी दी है। कि कहा कि पुलसिरात क्या है हमें पता नहीं है, तो उसको पुलसिरात समझाया गया कि मरने के बाद एक घाटी आने वाली है और इस पे से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी इंसान जो क़यामत के दिन सुबह, क़यामत की सुबह पैदा होगा, उसको भी इस पर से गुजरना है, हर एक को गुजरना है। ये उम्मत का हाल है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों तक के पहुंचा जाए, हर एक के घर तक के पहुंचा जाए। अल्लाह का दीन बड़ी कुर्बानी से आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना हज़रत आयशा से कि बेटी थोड़ा सा तू सब्र कर ले, थोड़ा सा मैं सब्र कर लूँ। किस वक्त? तो हज़रत ज़ैनब से कहा था। और हज़रत फातिमा से अल्लाह के नबी ने कहा था कि बेटी फातिमा थोड़ा सा तू सब्र कर, थोड़ा सा मैं सब्र करूँगा। उस वक्त तो कहा था जब अल्लाह के नबी अपनी बेटी की इयादत के लिए घर पर गए थे और इजाज़त तलब की थी कि बेटी मैं घर में आ जाऊँ, मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत ख़राब है। कहा कि अब्बा हुजूर आपके साथ में कोई और है? कहा कि हाँ, सरदार है हमारे कबीले के, इमरान, हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह ताला। कहा कि अब्बा जान मेरे पास इतना कपड़ा नहीं है कि मैं पर्दा कर सकूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर की चादर उतार के दी और बेटी ले इससे पर्दा कर ले। और जा कर के कहा था कि बेटी थोड़ा सा तू सब्र कर, थोड़ा सा मैं सब्र करूं, तेरे बाप का लाया हुआ दीन जहां सूरज की किरणें आखिर में पहुंचती है वहां भी पहुंचेगा, जहां पर अंधेरा जाता है वहां भी पहुंचेगा, ये सब्र करने पर। हालांकि जन्नत की औरतों की सरदार चाहती तो क्या आसमान से जोड़े नहीं उतरते? जैसे आज हम चाहते हैं कि अच्छा लिबास हो जाए, हमारे हाथों में बेहतरीन सोने के कंगन आ जाए, क्या वो नहीं कर सकती थी? लेकिन सब्र किया क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए, क़यामत तक आने वाली औरतों के लिए कि हम हिदायत का ज़रिया बन जाए। कि कामयाबी माल में नहीं, अगर वो माल अल्लाह से मांग लेते, सोने चांदी अल्लाह से मांग लेते, तो हम भी कहते कि हमें कहाँ मिला सोना चांदी। अल्लाह का दीन बड़ा कीमती है, हमें अपनी जान और माल अल्लाह के दीन पर लगाना है। जान और माल अल्लाह के दीन पर कब लगेगा? जब उसकी अजमत दिल के अंदर होंगी। आज अजमत नहीं है तो जान और माल लगाना मुश्किल है। अजमत दुनिया की है, माल की दुनिया वालों की है, तो दुनिया वालों के लिए जान माल वक्त लगाना आसान है। कि देखो अभी कहीं से बात आ जावे कि बेटे को बाहर भेजना है, बाहर कंट्री में 3 साल के लिए, तो घर के पूरा फर्द मिल कर के मेहनत करेंगे 3 घंटे में पहुंचाने के, 3 घंटे में पहुंचाएंगे। कि कितना लगेगा? कि 2 लाख रुपया लगेगा। कि फ़ौरन इंतज़ाम करेंगे, सबके पास जाएंगे, हर जगह जाएंगे, और दुनिया वाले भी दुनिया के खातिर दे देंगे कि ठीक है लो इसको भेज दो, दोबारा मौका मिलता नहीं मिलता। और अभी हम कहेंगे कि 4 महीना अल्लाह के रास्ते में जाना है तो एक ठंडी आ भरेंगे। 4 महीना कैसे जाएंगे? घर वालों का क्या होगा? अल्लाह के अगर यकीन अल्लाह की ज़ात का होता तो सब कुछ लगाना आसान होता कि अल्लाह के दीन के लिए जाना है कि ले जाओ। साबियात औलाद पैदा करती थी अल्लाह के दीन के लिए। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की वालदा कहा करती कि मेरे बेटे इलियास से मुझे सहाबा की खुशबू आती है। और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब उनका बेटा यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए हज़रत जी हमारे, तो दुआ की कि अल्लाह अगर यूसुफ से तेरे दीन का काम लेना है तो इसको ज़िंदा रख, हमारे पास रख, और ये अगर तू इससे अल्लाह तेरे दीन का काम नहीं लेगा तो ये मेरे किसी काम का नहीं। हमारी भी औलाद है, हम भी अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमारे बेटे को दीनदार बना, तेरे दीन के मिटने का गम और दर्द हमारे सीनों में, हमारे घर वालों के सीने में पैदा फरमा। हमारे बच्चों के दिल के अंदर अल्लाह तेरे दीन के मिटने का गम और दर्द पैदा फरमा।
یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جب ہم اللہ کے راستے میں اپنے گھر کے مردوں کو نکالیں گے، جان اور مال اللہ کے دین پر لگائیں گے، تو اللہ کے دین کے مٹنے کا غم اور درد وہ پیدا ہوگا۔ ہمارا مزاج بنا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا اور اپنے گھر والوں کو نکالنے کا، کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اسی میں رکھی ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنے کامیابی کے دنیا کے نقشے نظر آ رہے ہیں وہ سب کے سب گمراہی کے، ضلالت کے، بربادی کے راستے ہیں۔ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، محمد رسول اللہ، اور وہ راستہ ہے اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے میں نکالنا، مساجد کو آباد کرنا، ایمان کے حلقے قائم کرنا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا، کہ یہ کامیابی والے راستے ہیں۔ کہ اپنے گھروں کے اندر اعمال زندہ ہو، اپنے گھر کے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے۔ 4:30 اس کی فکر کرنا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں گے، جماعتوں کو اپنے مکانات میں ٹھہرائیں گے، کم بیش وقتوں کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا قوائف کے ساتھ، کہ تب اللہ کے دین کے مٹنے کا غم درد پیدا ہوگا سینوں کے اندر۔ ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت، امت کا درد اور غم، سب سے بڑی سنت امت کا درد اور غم۔ ہمیشہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے، دائم الفکر، ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے نبی کو کبھی بے فکری کی حالت میں نہیں پایا، ہمیشہ فکر مند تھے۔ کس کے لیے؟ کہ امت کو کیسے ہدایت مل جائے، امت کیسے گمراہی سے نکل جاوے، امت کس طرح اللہ کی فرما بردار ہو جاوے، کس طرح جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ میرے نبی کا غم میرا غم، میرے نبی کا درد میرا درد کیسے بن جاوے؟ تو وہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے بنے گا، راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگنے سے بنے گا۔ کہ ہمارے گھروں کے اندر نماز کی پابندی ہو، کہ ہم نماز پڑھنے والی گھر میں بن جاوے، کہ اگر ایک بے نمازی کی نگاہ ہمارے گھر میں پہنچ جاوے تو 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بتاؤ اگر ہمارے گھر کے اندر ہی بے نمازی ہے تو ہمارے گھروں میں برکتیں کیسے نازل ہوں گی؟ پورا کے پورا گھر، پورا کے پورا خاندان نماز نہیں پڑھتا، تہمت نہیں ہے، الزام نہیں ہے، یہ حال ہے امت کا، المیہ ہے، دردوں کی بات ہے۔ ہم کیسے فکر مند ہوں، کیسے ہمارے گھر کے لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے والے بن جائے، کس طرح ہمارے گھر کی مستورات، ہم عورتیں اول وقت میں اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر کرنے والی، نماز پڑھنے والی بن جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جائے۔ امت کا عجیب حال ہے، گھر کے اندر قرآن ہے، گھر کی عورتیں مرد بازو میں بت رکھے اس کی پوجا کر رہے۔ امت کے احوال ہے۔ اگر گھر کے اندر دین کی محنت نہیں ہوں گی، قرآن کے حلقے قائم نہیں ہوں گے، ایمان کے حلقے قائم نہیں ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی۔ اور گھروں کے اندر قرآن کے حلقے قائم ہوں گے، دین کی محنت ہوں گی، ہے نا، تو پھر نماز پڑھنے والے ملیں گے، ساری چیزیں پھر پیدا ہوں، ساری خصوصیات۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم محنت کریں گے، جب گھروں کے اندر ایمان کے حلقے قائم کریں، جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، فکر کریں گے۔ اس کو کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ہے، نکالنا بھی ہے، گھروں کے اندر ایمان کے حلقے قائم کرنا ہے۔ یہ بار بار اسی لیے کہا کہ ہمارے حضرت فرما رہے کہ اپنے گھروں کو مسجدیں بنائیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر اللہ کے راستے کی مہمان ٹھہرے، ہر گھر کے اندر ہمارے حضرت کی نگاہ، ہر گھر کے اندر مستورات کی جماعت ٹھہرے۔ وہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ جب دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ ہندوستان آ رہے ہیں، لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اپنے گھروں میں صحابہ کے طرز پر لوگوں کو ٹھہرانے والے بنے، جس طرح انصار صحابہ نے قربانی دی تھی کہ آدھا رزق و آدھا کاروبار ہمارا، آپ کو، یہ گھر ہمارا ہے، آپ اس میں رہیں۔ اعلیٰ درجے کی قربانی دی تھی، جذبات کی قربانی دی تھی، اپنی پسند کو قربان کر کے کہ تم کو جو پسند ہے وہ تم رکھ لو۔ ایسے تھے صحابہ کہ ہمارے اندر بھی
ہے نا، لوگوں کو ٹھہرا کر کے اپنے گھروں کو وسیع، اسی لیے ہمارے حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں اپنے گھر کو وسیع مانگا جائے تاکہ آنے والوں کو ہم ٹھہرا سکیں، ان کی خیرخواہی کر سکیں، ان کے پیچھے اپنا جان اور مال لگا سکیں، کیونکہ جان اور مال تو اللہ کے راستے میں اللہ کے مہمان پہ لگانے کے لیے اللہ نے دیا ہے، ہماری ذات کے لیے تو نہیں دیا ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر اللہ کے مہمان کو ٹھہرایا جائے، اپنے گھروں میں اس کی بات کی جائے، اس کا مشورہ کیا جائے کہ کس طرح ہمارے گھروں میں اللہ کے راستے کے مہمان ٹھہرے، تاکہ ہم ان سے سیکھیں بھی، ان کو سکھائیں بھی۔ بے حد ضروری ہے، جتنا مردوں کے اندر دین ضروری ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں 3 دن 40 دن 10 دن 4 مہینہ بیرون، اور ہم کہاں نکل پاتے اللہ کے راستے؟ تو ہم بھی نکلے اور اپنے گھروں میں جماعتوں کو ٹھہرائے، اس کی فکر کریں۔ یہ کمزور ایمان تبھی مضبوط ہوگا، اور پھر اللہ سے لینا، اللہ سے مانگنا، ہے نا، ہر چیز کا یقین دلوں سے نکلے گا، اللہ کی ذات کا یقین آئے گا۔ کامل اللہ کی ذات کا یقین اس وقت تو پیدا ہوگا جب ہم سب کچھ اللہ کے دین پر لگا کر کے، اپنے آپ کو بے قیمت کر کے، اپنے کاروبار کو بے قیمت کر کے، اپنے والدین بیوی بچوں کو بے قیمت کر کے اللہ کے دین کو اول اعلیٰ درجے پہ رکھیں گے کہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے مگر اللہ کا دین قربان نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا حضور آپ میرے نشانے پہ 3 مرتبہ آئے تھے، کہا کہ اللہ کی قسم تو میرے نشانے پہ آتا تیری گردن اڑا دیتا، کہ باپ سمجھ کے چھوڑ دیا 3 مرتبہ، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر تو میرے نشانے پہ آتا تیری گردن اتار دیتا، اس لیے کیونکہ اللہ کا دین مقدم ہے۔ ہماری زندگی میں بھی اللہ کا دین مقدم ہو، سب سے اہم اللہ کا دین ہے کہ سب کچھ قربان کرے اللہ کے دین کے لیے، سب چیز کو بے قیمت کرے، کسی کی قیمت نہیں ہے، کیونکہ بیوی تو اللہ نے دی، جان تو اللہ نے دی، مال تو اللہ نے دیا، صلاحیت تو اللہ نے دی، کاروبار تو اللہ نے دیا، اولاد تو اللہ نے دی، شوہر اللہ نے دیا، سب کچھ تو اللہ نے دیا، گاڑی گھوڑا بنگلہ سب کچھ اللہ نے دیا، کیا اللہ کے دین پہ نہیں لگا سکتے؟ جو اللہ آج دیا کل دے گا، اور اللہ کے دین کے لیے بے قیمت کریں گے تو اللہ 1 کا 70 دیں گے، کہ اللہ کے دین پہ سب کچھ لگ جائے۔ کہ اس کے لیے ہے نا ابھی ایک بہن کھڑی ہو کر کے تشکیل کر لے وے